آج کل ہماری ہر دعا رزق سے شروع ہوتی ہے اور رزق پر ختم ہوتی ہے۔ اچھی جاب، اچھا گھر، نیک اولاد، نیک ہم سفر، حلال محبت، مال و دولت سب رزق ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ یہ رزق فوراً عطا کر دیتا ہے اور کچھ کو دینے میں تھوڑا وقت لگاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمیں کب اور کیا دینا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے اتنے سالوں بعد ملوایا گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان سے چند گھنٹوں بعد ملوا دیا گیا۔ حالانکہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ دیر سویر کی حکمت ہمارا رب جانتا ہے۔ رزق تو فرعون کو بھی ملتا تھا اور ابو جہل کو بھی۔ محل فرعون کے پاس بھی تھا اور سلیمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی۔ گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ نہیں، یہ ہم سب کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو رزق کے پیمانوں سے مت ناپا کریں۔ آپ کو اولاد چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ آپ کو اچھی جاب چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ آپ کو رزق چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ آپ کو گھر چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ آپ کو محبت چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی جو آج کل لڑکے لڑکیاں فون پر تعلق قائم رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ وہ محبت نہیں ہوتی، وہ خواہش ہوتی ہے، خواہشات آپ کا نفس ڈالتا ہے۔ میں یہاں اصل محبت کی بات کر رہی ہوں جو ہر ایک کو نہیں ملتی، اور جس کو ملتی ہے اس کے رب کی طرف سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ کی محبت مجھے رزق کی طرح عطا کی گئی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ اس کی میراث میں ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، آپ نے بس کوشش کرنی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ اللہ پہ ہے، آپ کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کتنا ضائع کر دینا ہے اور کتنا دے کر بھی لے لینا ہے۔ وہی آپ کے سارے مسئلے حل کرنے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں سے مانگا کریں، وہ چھوٹی سی چونٹی کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، آپ کو کیوں نہیں دے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ پتہ ہے ہمارا یقین اب بھی شاید نامکمل ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو طوفان سامنے آ رہا ہے ہمارے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اس کا رخ موڑ دے گا۔ یہ ہمارا توکل ہے، جبکہ توکل یہ ہونا چاہیے کہ طوفان ہم سے ٹکرا بھی جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم طوفان سے لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم طوفان سے لڑیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، اور پھر کنارہ تو طوفان سے گزر کر ہی سامنے نظر آئے گا نا۔ اللہ فرماتا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تو مان لو کہ اللہ نے چاہا ہے تبھی تمہیں یہاں تک لایا ہے، اور جو دعائیں تم شدت سے مانگ رہے ہو تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس سے راضی کرو، اور اگر اس نے تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈالا ہے تو اس کی جگہ تمہارے نصیب میں بھی ضرور رکھی ہے۔ اس لیے مطمئن رہو، کیونکہ آخر میں تمہیں وہی سب ملے گا جو تم نے چاہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تو وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی بہترین تقدیریں بنائی ہیں، اس لیے آپ مایوس مت ہوا کریں۔ آپ پہ بھی اچھا وقت آئے گا، آپ کے بھی اچھے دن آئیں گے، آپ کے ہاتھوں کو بھی اللہ اپنی نعمتوں سے ضرور بھرے گا، آپ کے دل بھی اطمینان پائیں گے، آپ کے بھی خوشیوں کے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے مراحل آئیں گے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ یہ مایوسی کب تک، یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول نہ کرو کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرانے کے لیے اتنی وجوہات دے کہ آپ اپنی پچھلی ساری تکلیفیں بھول جائیں۔ میری دعا ہے
کہ اگلی دفعہ آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آئیں۔ اللہ آپ کو ایسا مستقبل دے کہ آپ اپنے ماضی کے سارے غم بھول جائیں۔ اللہ آپ کو ایمان، تقوی، حسن اخلاق اور نیک اعمال سے نوازے اور آپ کے لیے ہر کام میں آسانی کرے۔ آمین۔